الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری بات چل رہی تھی صحیح اور عام قول کی وضع کے بارے میں، کیا الفاظ عبادات اور خصوصاً اب بات چل رہی تھی معاملات میں، کیا الفاظ معاملات صحیح کے لیے وضع ہوئے یا عام کے لیے، اور آج تیسرا قول ہے جو تفصیل کا قائل ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح کے لیے وضع ہوا ہے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کے الفاظ جو ہیں وہ عام کے لیے وضع ہوئے، اور عبادات میں بھی اسی طرح ان کی بات جو ہے وہ مطلقاً ہے، چاہے عبادات ہوں چاہے معاملات ہوں۔ تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جز ہے، یعنی اگر ہم اجزاء کے اعتبار سے بات کریں تو الفاظ جو ہیں یہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، اور اگر ہم شرائط کی بات کریں تو الفاظ عام کے لیے وضع ہوئے، صحیح اور فاسد دونوں کے لیے وضع ہوئے۔ اگر ہم بات کریں عام کی، یعنی شرائط کے اعتبار سے، شرائط کے اعتبار سے عام کے لیے وضع ہوئے ہیں، اور اجزاء کے اعتبار سے الفاظ جو ہے، چاہے عبادات ہے چاہے معاملات ہے، وہ کس کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ صحیح کے لیے وضع ہوئے۔ اجزاء کے اعتبار سے کس کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ صحیح کے لیے۔ شرائط کے اعتبار سے عام کے لیے وضع، عام من الصحیح والفاسد، ٹھیک ہے۔ فاسد کو بھی نماز کہیں گے شرائط کے اعتبار سے، اور شرائط اگر پوری ہیں تو پھر بھی اسے نماز کہیں گے۔ اجزاء پورے ہونے چاہیے، پھر یعنی اجزاء کے اعتبار سے فقط صحیح کے لیے وضع ہوئے، فاسد کے لیے لفظ صلاۃ وضع نہیں ہوا، لیکن شرائط میں دونوں کے لیے وضع ہوا۔ یہ انہوں نے تفصیل دی، ایک نیا قانون، نیا قول لے کے آئے، اور اس قول پہ مصنف کا رد تو واضح ہے، لیکن اس رد کے علاوہ جو رد ہیں وہ بھی آپ خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ مصنف کا رد کیا ہے؟ صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ یہ تفصیل والا قول جو ہے یہ اس لیے باطل ہے کہ بھئی تبادر کے خلاف ہے۔ تبادر کے الفاظ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، اس پہ کیا دلیل ہے مصنف کے پاس؟ 4 دلیلوں میں سے 2 قبول کیے ہیں، 2 کو قبول نہیں کیا۔ ان میں سے پہلی دلیل کیا تھی؟ تبادر۔ تو کہتے ہیں تبادر یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اجزاء کے لیے صحیح کے لیے وضع ہوئے اور شرائط کے لیے عام من الصحیح والفاسد، اس کا تبادر نہیں ہوتا۔ جب لفظ سلاب سنتے ہیں تو اس سے یہ تبادر نہیں ہوتا کہ اجزاء کے لیے تو صحیح کے لیے وضع ہوا ہے، لیکن شرائط کے لیے عام من الصحیح والفاسد دونوں کے لیے وضع ہوا ہے، اس سے اس کا تبادر نہیں ہوتا۔ یہ مصنف کی دلیل ہے رد میں، لیکن اس سے بہت اور قوی دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قائل نہیں ہے، نہ لغت میں نہ متشرعین کے ہاں نہ شریعت میں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ چاہے الفاظ عبادات ہوں یا معاملات ہوں اس کی وضع متعدد، کسی نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وضع ایک ہے، یا صحیح کے لیے یا عام کے لیے۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گویا 2 وضع ہوئی ہیں۔ کتنی وضع ہوئی؟ 2 وضع، ایک اجزاء کے لیے وضع ہوئی ہے اور ایک شرائط کے لیے وضع ہوئی۔ تو یہ وہ دعویٰ ہے کہ جس فقط دعویٰ ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عرف میں دلیل ہے لغت میں، نہ شریعت میں کوئی دلیل ہے، نہ وضع تعینی پہ کوئی دلیل ہے، نہ وضع تعینی پہ کوئی دلیل ہے۔ ایک تو یہ پہلا رد ہو گیا، دعویٰ بلا دلیل۔ کیا رد ہے؟ دعویٰ بلا دلیل، کہیں بھی دلیل نہیں، نہ عرف میں نہ شرع میں نہ کوئی۔
دوسرا رد یہ ہے اسی قول پہ کہ یہ قول جو دعویٰ کیا گیا کہ وضع جو ہے وہ اجزاء کے لیے صحیح کے لیے اور شرائط کے لیے عام، وضع متعدد ہے. جتنے بھی الفاظ وضع ہوئے نا کسی بھی لغت میں، کسی لغت کے کسی بندے نے نہیں کہا اور نہ ہی اہل لغت نے یہ بات کی ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ 2 دفعہ الا مشترک کے علاوہ، مشترک کے علاوہ، یہ اشتراک کا دعویٰ بھی نہیں کر رہے، تو مشترک کے علاوہ کسی لغت میں، کسی اہل لغت نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ایک لفظ کی 2 دفعہ 2 معنوں کے لیے وضع ہوا ہے اور وہ لفظ ایک ہے اور 2 معنی ہیں مختلف. ٹھیک ہے، اشتراک کے علاوہ نہیں، اور یہ اشتراک کا دعویٰ نہیں کر رہے. اشتراک کا کریں پھر قرینہ چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ خود اہل لغت کے استعمال، اہل لغت کے وضع کے طریقے کے بھی خلاف ہے. اہل لغت کا وضع کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ کو 2 معنوں کے لیے صحیح کے لیے بھی الگ اور فاسد کے لیے الگ وضع کریں، 2 وضع کوئی نہیں. ایک لفظ کے 70 معنی ہیں مشترک، جیسے جو ہے نا لفظی ہوتا ہے یا مشترک معنوی بھی ہے، تو وہ جو متعدد معنی ہیں وہ اشتراک کا دعویٰ ہے، اس پہ قرائن ہوتا ہے کہ یہاں یہ مراد ہے. مثلا مولا کا معنی من کنت مولا ہو فہاز علی مولا، مولا کے کتنے معنی لغت میں ذکر ہوئے ہیں؟ بعض نے کہا 70 ہے، بعض نے کہا 22 ہے، جتنے بھی ہیں. تو مولا کا یہاں معنی کیا ہے حدیث میں؟ جی جی اولا بالتصرف. اس پہ قرینہ چاہیے کیونکہ مولا تو لفظ مشترک ہے، کئی معنوں میں آتا ہے. تو اس پہ قرینہ کیا ہے؟ اولا بالتصرف. کوئی اہل سنت آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ مولا کا معنی اولا بالتصرف، حاکم، آقا. ٹھیک ہے، سیاق میں کہاں قرینہ؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یہ قرآن میں ہے. لیکن خطبہ رسول خدا میں کیا ہے؟ الست اولا من انفسکم، اس سے پہلے قالوا بلا، پھر فرمایا من کنت مولا. تو یہ قرینہ لفظیہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ یعنی دوسرا، پہلا رد یہ ہے کہ یہ جو متعدد وضع کا دعویٰ کر رہا ہے یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. دوسرا رد یہ ہے کہ جناب کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں چاہے استعمال کرنے والے چاہے وضع کرنے والے، کسی نے اشتراک کے علاوہ کسی نے ایک لفظ کو 2 معنی کے لیے صحیح اور فاسد دونوں کے لیے الگ الگ وضع کیے، یہ کہیں نہیں موجود. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا اشکال یہ ہے کہ بھئی آپ شرائط میں کہہ رہے ہیں کہ نہ ہوں تو فاسد ہے، ہوں تو صحیح ہے، تو یہی بات اجزاء میں بھی ہے. یہی بات اگر کوئی جز ایسا ہے رکنی، جیسے جان بوجھ کے ہو یا بھول کے چھوٹ جائے، دونوں صورتوں میں باطل ہے. جو غیر رکنی جز واجب ہے وہ بھول کے چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، جان کے چھوڑے وہ بھی باطل نماز. تو یہ جو بات ہے فقط شرائط میں نہیں ہے، اگر اجزاء میں بھی کچھ اجزاء چھوٹ جائیں، کچھ بغیر یعنی جانے ہوئے بھی چھوٹ جائیں، کچھ جان بوجھ کے چھوٹے تو نماز باطل ہوتی. تو اس کا مطلب ہے فساد تو وہاں بھی ہے، اجزاء میں بھی صحت بھی ہے اور فساد بھی ہے. جیسے شرائط میں صحت و فساد ہے، اسی طرح اجزاء میں بھی صحت، اجزاء ہوں یا نہ ہوں تو وہ صحیح ہے نماز، نہ ہوں تو فاسد ہے. تو اجزاء میں بھی تو یہ فاسد نماز والا تصور موجود ہے کہ فقط شرائط سے ہی نماز فاسد ہوتی ہے، اجزاء کے چھوٹنے سے نہیں ہوتی. تو یہ جو تفریق اس نے کی ہے شرائط اور اجزاء میں، یہ بھی غلط ہے. تو یہ 3 رد ابھی دے دیے. ٹھیک ہے، چوتھا رد اب دیکھیں گے اس قول کا. مصنف نے فقط ایک رد دی ہے، میں چوتھا رد دے رہا ہوں. چوتھا یہ ہے کہ جتنے روایات ہیں یا آیات ہیں، الصلاۃ قربان کل تقی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، الصلاۃ معراج المومن، یہ سارے آثار جو ہیں معراج، تنہی عن الفحشاء والمنکر یا قربان کل تقی، یہ جو ساری آثار ہیں یہ فاسد صلات کے ہیں یا صحیح صلات کے ہیں؟ صحیح کے ذکر ہوئے. تو اس کو شارع کے نزدیک یہ آثار صحیح کے ہیں، تو وضع بھی صحیح کے لیے اس نے کی. کیونکہ جو مسمى ہوتا ہے وہی معمور بہی ہے. یہ نہیں کہ مسمى کوئی اور چیز ہے معمور بہی اور ہے، وہ تو پھر مجاز ہو جائے گا.
تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس یا اور بھی جو روایات آیات جتنی بھی ہیں جس میں طلب صلاۃ ہے، تو جو مسمى صلاۃ ہے وہی معمور بھی، ورنہ قرینہ لانا پڑے گا کہ معمور بھی اور ہے مسمى اور ہے، قرینہ نہ آنا دلیل ہے کہ وہی ہے۔ جب وہی ہے تو جو جس کو معصوم نے یا اللہ نے اپنے کلام میں صلاۃ کہا ہے وہ صحیح صلاۃ ہے اور معمور بھی صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح صحیح کے لیے، آثار صحیح کے لیے، فاسد کے نہیں ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں فاسد کے لیے شرائط کے اعتبار سے وضع ہوا ہے، یہ بھی روایات آیات کے خلاف ہے بات۔ تو یہ 4 رد ابھی میں نے پیش کر دی۔ مصنف کا ایک رد تبادر والا، ٹھیک ہے، اور وہ اب آتے ہیں تھوڑے سے اس نظریے کی تفصیل کی طرف۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اصطلاحات ہیں جز الواجب، شرط الواجب، جز الفرد، شرط الفرد، مطلوب فی مطلوب، یہ 5 اصطلاحات اس نے بیان کی۔ کتنی اصطلاحات؟ پہلی جز الواجب، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے تشہد ہے، جیسے رکوع ہے، سجود ہے، یہ سارے اجزاء جو ہیں یہ واجب کے اجزاء ہیں، یعنی اگر ان کو بما ہوا اسی جز کو دیکھا جائے تو یہ جز ہے، لیکن جب اس کو نماز کے دوسرے اجزاء کے ساتھ منظم دیکھا جائے تو پھر اس کو جز نہیں کہیں گے، پھر اس کو عین الصلاۃ کہیں گے، نفس الصلاۃ کہیں گے۔ جز وہ تب ہے جب دوسرے اجزاء سے منظم کے اعتبار سے نہ دیکھا جائے، اس کو منفرد دیکھا جائے تب وہ جز ہے، ورنہ جز نہیں۔ تو جو ماہیت صلاۃ میں داخل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جز کہتے ہیں۔ ماہیت صلاۃ میں داخل ہے اور بما ہوا اسی پہ نظر ہے تو وہ جز ہے، لیکن اگر وہ منظم اجزاء اخرى اس کو دیکھا جائے تو وہ عین صلاۃ ہے، وہ نفس صلاۃ ہے۔ یہ ہے جز کی بات۔ اب آ جاتے ہیں شرط کی بات ہے۔ شرط اور جز میں کیا؟ جز الواجب واضح ہو گیا، شرط الواجب کیا ہے؟ شرط واجب یہ ہے کہ شرط اس واجب کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، داخل نہیں ہے۔ یہ مطلب کون کون مطالعہ کر کے آیا آنے سے پہلے؟ ٹھیک ہے نا، تو سردی تو ہے لیکن مطالعہ تو کر کے آئے۔ اچھا اب یہاں پہ شرط الواجب، تو شرط اور جز میں فرق کر رہے ہیں، ہے یہ واجب کی شرط لیکن یہ واجب میں داخل ہے، جز داخل ہوتا ہے اور شرط داخل ہے نہیں ہوتی۔ اب یہ شرط کی 3 قسمیں ہیں، کتنی؟ یا شرط متقدم ہوگی واجب پہ، یا مقارن ہوگی، یا متاخر ہوگی، یہ 3۔ اچھا اب جب یہ چیزیں یعنی شرطیں تینوں قسمیں جو ہیں یہ خارج ہیں حقیقت واجب سے، تو جب خارج ہیں تو ان کا پھر تعلق کیسے واجب سے بن رہا ہے؟ جب حقیقت واجب سے یہ شرطیں خارج ہیں تو ان کا تعلق واجب سے کیسے بن رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں شرط خارج ہے، یعنی شرط جو قید ہے وہ خارج ہے، تقید داخل ہے واجب کی حقیقت میں، تقید داخل ہے اور قید کیا ہے؟ خارج ہے۔ قید خارج ہے اور تقید داخل ہے۔ قید و تقید کیا ہے؟ مثلا وضو کی مثال لے لیتے ہیں، وضو نماز کی حقیقت میں داخل ہے یا خارج ہے؟ خارج ہے، لیکن نماز کا وضو کے ساتھ متقید ہونا، یہ تقید، یہ نسبت، یہ اضافت، یہ وہ کہہ رہے ہیں داخل ہے نماز میں، لیکن خود وضو نماز کی حقیقت سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ تو یہ ہے تقید داخل، قید خارج۔ اچھا اب آ جاتے ہیں، یہ شرط متقدم تھی، شرط مقارن کی مثال لے لیتے ہیں۔ استقبال الی القبلہ شرط ہے صحت صلاۃ کے لیے، یہ شرط نہیں ہے، شرط ہے۔ تو استقبال جو ہے یہ خارج ہے حقیقت صلاۃ سے، لیکن صلاۃ متقید ہے بالاستقبال، یعنی تقید، وہ نسبت، وہ اضافت استقبال قبلہ والی یہ داخل ہے، قید خارج ہے، استقبال خارج ہے۔ تیسری شرط آ جاتے ہیں جو شرط متأخر ہے واجب سے، کیا ہے؟ متأخر ہے، لیکن صحت صلاۃ و صوم کے لیے وہ شرط ہے ضروری، جیسے غسل لیلی للمستحاضہ، جو استحاضہ والی عورت ہے اس کے صحت صلاۃ و صوم کے لیے رات کے وقت روزے کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اس پہ غسل استحاضہ واجب ہے۔
تو یہ ہے شرط سے تو صلاۃ صوم کے لیے، لیکن شرط متأخر ہے، شرط خارج ہے واجب سے، لیکن تقید بے شرط کیا ہے؟ داخل ہے، تقید بے شرط داخل واجب، یعنی صوم کے وہ جو واجب اس میں داخل ہے، اسی طرح صلاۃ واجب میں داخل ہے۔ تو یہ تین قسمیں۔ اب ہمیں جز واجب کا پتہ چل گیا، جز داخل ہوتا حقیقت میں۔ شیخنا ابھی تطبیق نہیں ہو رہی، میری بات سنیں۔ شرط جو ہے وہ خود داخل نہیں ہوتی، لیکن اس کا تقید ہونا، اس کا مقید ہونا، یہ داخل ہوتا ہے اس واجب میں۔ ختم ہو گئی بات، یہ دو اصطلاح ختم ہو گئی، شرط الواجب اور جز الواجب، یہ دو ختم ہوئے۔ پانچ اصطلاح ہیں۔ تیسری اصطلاح وہ کہتے ہیں واجب کا جز اور شرط نہیں، فرد کا جز۔ کس کا جز؟ فرد کا جز۔ فرد کا جز اور فرد کی شرط۔ فرد کا جز انہوں نے قرار دیا کہ مثلا آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں قنوت، دعائے قنوت لا رہے ہیں، یہ جو آپ خارج میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ ایک فرد ہے، کلی طبیعی نماز نہیں۔ اس طبیعی نماز کا کیا ہے؟ یہ جو خارج میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہے؟ فرد ہے۔ اس فرد میں یہ جو قنوت ہے یہ ہے تو داخل، لیکن یہ فرد کی حقیقت میں داخل ہے۔ طبیعی صلاۃ میں فرد واجب نہیں ہے، یعنی طبیعی صلاۃ میں یہ قنوت واجب نہیں ہے، لیکن فرد کے تشخص کے لیے آپ نے قنوت اس میں داخل کیا، یہ جز الفرد ہے لیکن جز الطبیعی صلاۃ نہیں۔ اچھا، یہ جز واجب بھی نہیں، اس فرد کو تشخص دے رہا ہے لیکن واجب نہیں ہے، جز داخل ہے۔ شرط کی مثال، انہوں نے کہا آپ نے مسجد میں نماز جا کے پڑھ لی، جو فرد آپ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں، یہ فرد صلاۃ جو ہے اس کی شرط آپ نے رکھی کہ مسجد میں ہی پڑھوں گا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ تو یہ جو آپ نے شرط رکھی ہے، یہ شرط فی الواقع فرد کی شرط ہے، فرد صلاح جو آپ پڑھ رہے ہیں خارج میں، اس کی شرط آپ نے قرار دی ہے، اور یہ وہ فرد کی شرط ہے جو اصل واجب جو نماز ہے اس میں یہ شرط نہیں۔ میوارہ مختصرہ یہ ہے کہ کچھ جز اور شرطیں واجب کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جز اور شرطیں وہ فرد کی ہوتی ہیں، وہ واجب کی نہیں۔ جو اب یہاں محل شاید غور کیجیے گا، جو فرد کی شرطیں اور جز ہیں وہ لازمی نہیں ہیں، جو واجب کے جز اور شرطیں ہیں وہ لازمی ہیں اور وہ واجب ہے۔ یہ فرق ہو گیا دونوں میں۔ چار اصطلاح کلیئر ہوگی، اب رہ گئی پانچویں اصطلاح۔ انہوں نے کہا المطلوب فی مطلوب، جی یہ مثال کے اپنے اوپر کوئی شرط لگا دے کہ گھر میں نہیں مسجد میں نماز پڑھوں، ٹھیک ہے نا، بے شرط المسجد، کوئی آپ کو اجارے پہ نماز دے دے اور شرط لگائے کہ آپ نے یہ نمازیں مسجد میں پڑھنی، ٹھیک ہے، تو یہ فرد کی شرط ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ اصل واجب جو صلاۃ طبیعی اس کی شرط نہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ پانچویں اصطلاح آ گئی المطلوب فی المطلوب۔ ایک چیز مطلوب ہے لیکن دوسرے مطلوب کے اندر ہے، نہ وہ جز ہے اس کا، نہ وہ اس کی شرط ہے، نہ وہ فرد کی جز اور شرط ہے، نہ وہ کلی طبیعی صلاۃ کی جز اور شرط ہے۔ مطلوب فی مطلوب، کسی چیز کا جز اور شرط نہیں۔ شیخنا دیکھیے گا ادھر پتہ نہیں لکھا ہو یا نہیں، بارکف آ جائے گا جب تطبیق کریں۔ یہاں پہ یہ پانچویں اصطلاح انہوں نے بیان کی، اس کی مثال انہوں نے کہا کوئی رسول اللہ کا نام لینا دوران نماز، اذان ہو رہی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کا نام آ گیا، تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ درود پڑھنا واجب ہے جب رسول اللہ کا نام آ جائے، ٹھیک ہے نا، درود پڑھنا ان کی ذات پہ واجب ہے۔ تو اذان ہو رہی تھی یا کوئی اقامت دے کہہ رہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر ایک مطلوب ہے اور وہ درود بھیجنا رسول خدا پہ، لیکن یہ درود بھیجنا جو نماز والے تشہد کے درود کے علاوہ کی بات ہو رہی، نہ یہ جز ہے نماز کا، نہ یہ شرط ہے نماز کی، نہ یہ فرد کا جز اور شرط ہے، نہ یہ اصل واجب کا جز اور شرط ہے۔ تو یہ پانچ مثالیں دینے، پانچ اصطلاحات بیان کرنے کے بعد
اب مصنف محل بحث یہ کر رہے ہیں کہ ان 5 میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہماری بحث ہے، اختلاف ہو سکتا ہے عام اور صحیح قول کی بنیاد پر کہ عام کے لیے وضع ہوئی ہے صحیح کے لیے، باقی جو اصطلاحات ہیں وہ خارج ہے محل بحث سے۔ وہ اصطلاحات کیا ہے؟ اصطلاحات وہ کہتے ہیں مطلوب فی مطلوب محل بحث سے خارج ہے، اس کا صحت و فساد سے کوئی دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گنہگار ہوگا لیکن فساد اور صحت کا تعلق نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے نا، درود نہیں پڑے گا تو گنہگار ہوگا جو واجب کا کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہے صحت و فساد کا تعلق نہیں۔ اگر ویسے نام باہر سے سنا اس نے اور درود پڑھا اس نے اور دوران نماز، یا جیسے سلام کی مثال آپ لے لیں، کوئی سلام آپ پہ کر دیتا نماز میں تو اس کا جواب دینا نماز میں واجب ہے انہی الفاظ سے، لیکن وہ مطلوب فی مطلوب ہے، یعنی جز نہیں ہے نماز کا، شرط نہیں ہے، لیکن اس مطلوب کے اندر ہی مطلوب تھا کہ آپ جواب دوران نماز دیں، نہ کہ بعد میں دیں، اگر اور کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہو گئی کہ یہ مطلوب فی مطلوب کا تو صحت و فساد سے کوئی تعلق نہیں، نماز کے نہ صحت سے تعلق ہے نہ فساد سے تعلق ہے۔ اب آتے ہیں جز الفرد و شرط الفرد، جیسے قنوت ہے، جیسے مسجد میں پڑھنا ہے نماز، ان کا بھی صحت صلاۃ اور اپنا فساد صلاۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جز الفرد و شرط الفرد کا صحت اور بطلان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قنوت آپ پڑھے نہ پڑھے نماز باطل کا کوئی دخل ہے اس میں، مسجد میں پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ کا کوئی وہ شرط اجارے میں لگائے وہ اور بات ہے، اس کے علاوہ یعنی تو کوئی تعلق نہیں ہے صحت پر۔ اب آ جاتے ہیں فقط جو واجب کا جز ہے، جیسے رکوع سجود تشہد، یا جو واجب کی شرط ہے جیسے مثلا وضو ہے، استقبال ہے، غسل اللیلی ہے، مستحاضہ ہے، یہ جو واجب کی جز اور شرط ہے نا، ان کے نہ ہونے سے نماز فاسد ہوتی ہے اور ان کے ہونے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان 5 اصطلاحات میں فقط 2 کا تعلق ہے صحت و فساد سے، باقی 3 کا تعلق صحت و فساد سے نہیں ہے۔ یہ ہو گیا خلاصہ مطلب، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عام قول والا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اجزاء کے لیے جو الفاظ وضع ہوئے عبادات وغیرہ کے، یہ فقط صحیح کے لیے وضع ہوئے، یعنی فاسد کے لیے وضع نہیں ہوئے، لیکن شرائط کے اعتبار سے یہی الفاظ جو ہیں وہ عام کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ اگر شرائط ہوگی تو صحیح ہے، شرائط نہیں ہوگی تو فاسد ہوگا، پھر بھی اسے شرائط نہ ہونے کی وجہ سے نماز کہیں گے یا شرائط ہونے کی وجہ سے بھی نماز کہیں گے۔ تو یہ فرق اس نے بیان کیا، اور اس کا رد میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس قول کا صاحب کفایہ نے کیا دیا تھا رد؟ ہاں شروع میں نے بتا دیا، تبادر۔ اس نے کہا جو تبادر ہوتا ہے نا صلاۃ سے، وہ چاہے اجزاء ہوں یا شرائط ہوں، وہ صحیح صلاۃ کا ہوتا ہے، اس میں فرق نہیں ہوتا کہ اجزاء میں صحیح کے لیے ہے اور شرائط میں صحیح اور فاسد دونوں کے لیے۔ یہ صاحب کفایہ کا رد تھا۔ 4 رد جو میں نے پیش کیے اس رد کے علاوہ، ان میں سے کوئی 4 میں سے کوئی یاد ہے تو بتا دے، ابھی میں نے پیش کیے تھے شروع میں۔ ہاں لغت میں، اہل عرف میں بھی اور شرع میں بھی، شریعت میں بھی کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا، نہ کوئی اس پہ دلیل دعویٰ نہیں کرتا کوئی اس چیز کا، یعنی واقع میں نہیں ہے، استعمال میں بھی دیکھیں اہل لغت کے، چاہے واضعین، چاہے استعمال کرنے والے، چاہے شریعت میں، کوئی بھی نہیں یہ بات کرتا۔ یہ منفرد کسی نے اکیلے بات کر دی ہے جس پہ کوئی شاہد نہیں ہے اہل لغت کے ہاں یا اہل شریعت کے ہاں کہ اس طرح کی کوئی بات ہو۔ یہ ایک دلیل رد ہو گیا۔ اور کوئی رد؟ روایات میں جو آثار ذکر ہوئے ہیں وہ فاسد کے نہیں بلکہ صحیح کے ذکر، 2 ہو گئے۔ تیسرا رد، اگر آپ تھوڑا تھوڑا لکھتے رہا کریں نا یہ چھوٹے چھوٹے نقطے، تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ بھی جائیں اور وقت ضرورت کام بھی آئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے خلاصہ اس بات کا۔ اور دعویٰ بلا دلیل والا بھی رد کیا تھا کہ اس بندے نے دعویٰ تو کر دیا کہ شرط میں عام کے لیے ہوا ہے،
اور اجزاء میں فقط صحیح کے لیے، لیکن اس دعوے کی کوئی دلیل لے کے نہیں آئے، دعویٰ بلا دلیل لے ہے ان کا۔ چلو مصنف نے تبادر کا دعویٰ کیا یا صحت سالبہ الفاسد کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، دلیل پیش کی یہ دونوں، لیکن اس سے تو دلیل کوئی نہیں پیش، ٹھیک ہوگی۔ نواز تعینی اور ایک سے زیادہ واضح ہونا، یہ بھی دعویٰ من عجائب دنیا وغیرہ میں مشترک کے علاوہ ایک لفظ کا دو دفعہ دو مختلف معنوں کے لیے وضع ہونا، یہ عجیب ہے، ٹھیک ہے۔ الثالث دیکھتے ہیں عبارت جتنی تطبیق ہو جاتی ہے، ان دخل شے وجودی و عدمی فی المامور بہی، کہ معمور بہی جو ہے نماز یا صوم جو بھی ہے، اس میں بعض اوقات وجودی چیز کا دخل ہے اور کبھی عدمی، جیسے عدمی کی مثال انہوں نے صوم کی دی ہے کہ صوم میں ترک العقل، ترک الشرب، وہاں کذا بہت ساری جو ہے نا ان کو ترک کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، جیسے حج میں بھی اسی طرح، حج میں بھی بہت ساری چیزوں کو کیا کرنا ہوتا ہے، ترک کرنا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات وہ شرطیں وجودی ہیں اور بعض اوقات وہ شرطیں کیا ہوتی ہیں، عدمی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب وجودی اور عدمی معمور بہی میں انہوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ انہوں نے بات کی ہے معمور بہی کے علاوہ۔ معمور بہی میں اور مسمى میں کیا فرق ہے جی؟ مسمى میں، ہاں جی، اور معمور بہی، ہاں جس کا امر دیا گیا ہے۔ اب معمور بہی اور مسمى میں پیچھے کئی دفعہ انہوں نے فرق کیا ہے کہ مسمى عام میں نہ صحیح والفاسد والمامور بہی فقط صحیح، یہ پیچھے انہوں نے بیان کیا تھا کہ اللہ نے جس کا حکم دیا وہ فقط صحیح کا دیا ہے، لیکن جس کا نام رکھا گیا جس چیز کا، وہ فاسد کو بھی مسمى جو فاسد ہے اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، صحیح کو بھی کہتے ہیں۔ تو مسمى عام ہے اور معمور بہی کیا ہے، خاص ہے، خاص ہے۔ لیکن میں نے پیچھے بھی یہ بتایا تھا کہ مسمى اور معمور بہی دو مختلف چیزیں نہیں ہو سکتی، لازم ہے کہ دونوں کیا ہوں، ایک ہوں۔ کیوں ایک ہوں؟ اس لیے ایک ہوں کہ اگر مسمى اور ہے، اقیم الصلاۃ نام اور رکھا گیا ہے، امر کسی اور چیز کا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہر استعمال میں ہمیں کیا چاہیے ہوگا، قرینہ چاہیے کہ خدا کی مراد یہاں عام نہیں ہے بلکہ مثلا صحیح ہے، اور قرینہ نہ ہونا دلیل ہے ہر جگہ، الا کہ جہاں فاسد مطلوب، فاسد ہی یعنی مسمى ہے وہاں قرینہ آتا، اس کے علاوہ قرینہ نہ ہونا دلیل ہے کہ معمور بھی اور مسمى ایک ہے، مسمى بھی صحیح ہے اور معمور بھی صحیح ہے۔ تارتاً بأن یکون داخلا فیما یعتلف منہ، وہ جز جو وجودی ہے وہ کبھی داخل ہوتا ہے جس سے، یعنی وہ چیز بنتی ہے، یعتلف منہ وہ من غیری، اس جز سے اور اس کے غیر سے مل کے ایک چیز بنتی ہے، مثلا رکوع اور اس کے غیر سے مل کے وہ نماز بنتی ہے، وہ مرکب بنتا ہے، وہ تام چیز بنتی ہے۔ جی یہ ہو گیا۔ ولذا یہی عبارت ہے نا، بلے ہاں عفن یہ پیچھے میں چلا گیا، یہ اس سے ادھر میرے پاس موبائل میں ایسی، جی کہتے ہیں وَجُعِلَ جُمْلَتُهُ مُتَعَلَّقًا لِلْعَامْرِ، یعنی وہ ایک مل جملہ، یعنی تمام یعنی تمام اجزاء مل کے، ایک ہوتا ہے نا فعل جملہ، ایک ہوتا ہے بل جملہ، بل جملہ یعنی کلی طور پہ، اور فعل جملہ جزئی طور پہ۔ اب جملت ہو وہ جو اس کا جملہ یعنی مکامل جو ہے وہ متعلق الامر کا، کامل الصلاۃ یعنی تمام اجزاء جو اس کے ہیں وہ ہیں، اس میں تمام اجزاء جو ہیں وہ معمور بہی بن رہے ہیں یہاں پہ، نہ کہ فقط وہ بن رہا ہے جو ایک جز ہے، یعنی منضم مع الجزء الاخر جو ہوگا
وہ ہو جائے گا یہاں پہ متعلق امر منظم جو ہوگا، اور جو منظم نہیں ہوگا اس کو جز ہی کہیں گے۔ اگر منظم ہو جائے گا تو وہ عین صلاۃ ہے، اور اگر منظم نہیں ہوگا جز دوسرے اجزاء کے ساتھ تو وہ جز کہلائے گا۔ فَيَكُونُ جُزْءًا لَهُ وَدَاخِلًا فِي قِوَامِهِ، یعنی وہ جو ایک متعلق بن رہا ہے وہ امر کا، وہ اس کامل چیز کا جز بھی ہے اور اس کے قوام میں داخل ہے۔ قوام سے کیا مراد ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، جی ہاں جی، قوام کل شاید ایسا بھائی، چھت کا قوام یہ دیواریں ہیں، اگر دیواریں نہیں تو چھت نہیں، یعنی وہ جز نہیں تو کل نہیں، یہ معنی ہے قوام کا یہاں کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ پیچھے ہم مناقشہ کر چکے ہیں اس بات پہ، وہ کیا ہے کہ جز جو ہے بعض اوقات نہ ہونے سے کل باقی رہ جاتا ہے، اور یہ ان کا نظریہ اور مبنی یہ ہے کہ جز نہیں ہو تو کل بھی، ہر جز نہ ہونے سے کل کی نفی نہیں ہوتی، بعض جز ہیں جن کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، کل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر رکوع سجود دونوں سجدے ایک رکعت میں اگر کوئی چھوڑ دے، رکوع چھوڑ دے، قیام متصل میں وہ چھوڑ دے قیام، تو یہ چیزیں چھوڑنے سے جو رکنی ہے پھر تو وہ باطل ہو جاتا ہے کل۔ لیکن بعض ایسے جز ہیں جو بھول کے چھوڑ جائیں تو وہ اصل کل منتفی نہیں ہوتا۔ فَيَكُونُ جُزًا لَهُ وَدَاخِلًا فِي قِوَامِهِ وَأُخْرَى، کبھی وہی جز بِأَنْ يَكُونَ خَارِجًا، وہی چیز جو ہے نا وہ قرار دی گئی ہے اس مرکب کے اعتبار سے وہ داخل نہیں ہے، اس متعلق امر کے اندر داخل نہیں ہے بلکہ اس سے خارج ہے۔ لَكِنَّهُ كَانَ مِمَّا لَا يَحْصُلُ الْخُصُوصِيَّةِ، لیکن اس خارج کی میں ایک یہ ہے کہ خصوصیت حاصل نہیں ہوتی اس کل کو، یعنی اس ایک خصوصیت گویا وہ داخل کرنا چاہ رہے ہیں اور خود وہ چیز خارج ہے، ویلے خصوصیت داخل ہے اور خود وہ چیز خارج ہے۔ یعنی تقید الفاظ جو اصطلاحی استعمال بعض جگہوں پہ ہوتے ہیں، تقید داخل ہے اور قید خارج ہے۔ پہلے الخصوصی الماخوذ فیہ بدونہ، یعنی وہ خصوصیت تو اس کل مرکب میں داخل ہے، ماخوذ ہے، لیکن وہ خود جو چیز ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے، شرط ہے۔ کما اذا اخذ شیء مسبوقا او ملحوقا به او مقارنا له، یہ تین قسمیں ہو گئی۔ شرط کبھی مسبوق ہوتی ہے اس پہ، ٹھیک ہے، اور کبھی عفن، یعنی وہ جو اخذ شیء مسبوقا او ملحوقا بہی او مقارنا له، یعنی وہ جو مرکب ہے جو معمور بہی ہے اس کے مسبوق ہوگی کبھی وہ شرط، کبھی اس کے ساتھ ملحق ہوگی، ملی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد آئے گی، ملحق کا معنی بعد میں آنے والی، او مقارنا یہ ساتھ ملی ہوئی ہوگی۔ تین قسمیں متعلقاً للامر، تو جو یہاں پہ متعلق الامر ہے، متعلق امر کے یا مسبوق ہوگی وہ شرط، یا اس کے لاحق بعد میں آئے گی، یا مقارن ہوگی۔ شرط مسبوق کی کیا مثال ہے؟ عفن، یہ خود متعلق امر مسبوق ہو جائے گا اور شرط سابق ہو جائے گی، جیسے وضو، متعلق امر ملحوق ہے اور شرط لاحق ہے، کیا مثال ہے شرط لاحق کی؟ غسل لیلی للمستاذہ، اور شرط مقارن کی کیا مثال ہے؟ استقبال القبلہ، ٹھیک ہو گیا، یا ستر العورہ، ٹھیک ہو گیا، اور مقارن متعلقاً للامر فیکون من مقدماتہ لا مقوماتہ، تو یہ جو چیز ہے وہ اس کلی اس متعلق کے مقدمات سے ہوگی، اس کے مقومات، جز مقوم ہے، یعنی اگر جز نہیں ہے تو کل نہیں ہے، لیکن یہ شرط جو ہے یہ مقوم نہیں ہے، من مقدمات ہے، اگر یہ ہوگا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جو پہلے چیز ہوتی ہے وہ تو مقدمہ ہوتی ہے،
لیکن جو مقارن ہوتی ہے یا ملحوق ہوتی ہے وہ بھی مقدمہ ہوتی ہے یا مقدمہ نہیں ہوتی؟ جی مقدم کا معنی ہوتا ہے پہلے، مقدم کا لغوی معنی کیا ہے؟ پہلے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو غسل لیلی وہ تو بعد میں، اور استقبال بھی پہلے نہیں ہے، وہ تو دوران نماز ہے، مقارن ہے۔ یہ سب چیزوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چیزیں شرط ہوگی تینوں قسمیں وہ مقدمہ ہوگی۔ ہاں ایک صورت میں یہ لفظ صحیح ہو سکتا ہے کہ مقدمہ اس کے وجود کا نہیں، مقدمہ اس کی صحت کا ہے۔ صحت صلاۃ کے لیے یہ پہلے ہوگی چیزیں تو پھر بعد میں صحت کا اعتبار آئے گا، نہ کہ اس کے وجود کے لیے۔ وجود تو صلاۃ کا پہلے ہو گیا، غسل بعد میں۔ وجود جب مثال کے طور پہ استقبال کا مقارن ہے اور وہ صحت بعد میں، تو صحت کے لیے یہ مقدمہ ہے تینوں چیزیں۔ علیہ السلام۔ لیکن جو ہے وجود میں وہ مقدمہ نہیں ہے تینوں چیزیں۔ تو یہ ہو گیا اس مقام پہ اس عبارت تک۔ آگے فرما رہے ہیں وَثَالِثَةً، یہی ہے عبارت، وَثَالِثَةً بِأَن يَكُونَ مِمَّا يَتَشَخَّص بِهِ الْمَأْمُورُ بِهِ، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ نہ اس مقوم ہے مرکب کے لیے نہ مقدمہ ہے، بلکہ مامور بہی کا تشخص ہے، یعنی فرد کا جز یہ شرط بن رہا ہے۔ بحیث یصدق علی المتشخص بہی عنوانہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ تشخص ہوتا ہے، یصدق علی المتشخص بہی عنوانہ، عنوان المامور بہی، یعنی مامور بہی کا عنوان صادق آتا ہے اسی جس چیز کے ذریعے تشخص ملا ہے، مثلا قنوت کے ذریعے یا نماز پڑھنا مسجد میں، تو اس اعتبار سے ہے۔ وَرُبَّمَا يَحْصُلُ لَهُ بِسَبَبِهِ يَحْصُلُ لِلْمَامُورِ بِهِ بِسَبَبِ الشَّيْءِ الْمُوجِبِ لِلتَّشَخُّصِ، یعنی مامور بہی کے لیے اس تشخص والی چیز کی وجہ سے مزیہ و نقیصہ، مزیہ جیسے قنوت پڑھا ہے یا مسجد میں نماز پڑھی تو مزید ثواب ملے گا، نقیصہ حمام میں نماز پڑھی ہے تو وہاں اجر کم ہو جائے گا۔ وَدَخْلُ حَاذَا فِيهِ، وہ کہتے ہیں اس بات کا دخل جو ہونا جس چیز کے ذریعے کسی مامور میں کو تشخص مل رہا ہے، ایزن طوراً بناوے شطریہ، شطر یعنی جز، یعنی یہ جو جس چیز سبحکم اللہ بالخیر جس چیز کو دخل ہو رہا ہے یہ یا فرد کی جز بن رہی ہے یا شرط بن رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وَأُخْرَى بِنَحْوِ شرطیہ، یعنی جیسے واجب کے لیے شرط اور جز ہے اسی طرح اس فرد کے لیے بھی وہ چیز جز اور شرط بن سکتی ہے۔ فَيَكُونُ الْإِخْلَالُ بِمَا لَهُ دَاخِلٌ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں میں سے کسی کا ایک خلل آ جائے ان میں سے، ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں یعنی واجب کا جز اور شرط اور فرد کا جز اور شرط، ان میں سے کس چیز کا کے خلل آنے سے نہ ہونے سے جو ہے نا واجب میں خلل آئے گا، واجب فاسد ہو جائے گا، یعنی وہ نماز جو پڑھی ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ فَيَكُونُ اِخْلَالُ بِمَا لَهُ دَاخِلٌ، کہ جس چیز کا داخل ہے بعہد ناوین، اور عہد ناوین سے مراد شرطیہ یا شطریہ، یعنی شرط یا شطر ہوگا، شطر یعنی جز، شرط خارج جز، خارج حقیقت شرط، ہاں حقیقت معمور میں اور ماہیت ہے اس کی ماہیت میں وہ چیز اگر اس کا دخل ہے موجباً لفسادہ لا محالہ، یعنی اگر اخلال ہوگا اس چیز کا کہ جو شرط یا شطر یعنی شرط یا جز کے طور پہ اس چیز کی حقیقت میں اس کا دخل ہے تو پھر وہ اگر نہیں ہوگی تو وہ معمور میں ہی جو ہے نا وہ فاسد ہو جائے گا۔ بخلاف ما لو دخل فی تشخص و تحقق مدرا، ہاں وہ جز یا شرط جس کا فقط فرد کے تشخص میں یا تحقق میں دخل ہے نہ کہ اس چیز کی اصل ماہیت کے تحقق میں اور مامور بہی کی حقیقت کے تحقق میں داخل ہے، اس میں اگر خلل آ جائے تو وہ چیز فرد فاسد نہیں ہوگی، وہ صحیح رہے گی۔
اب وہ تیسری یہی صورت ہے نا کہ فرد کا جوز یہ شرط بن رہا ہے، جوز یعنی قنوت، اور شرط جیسے مسجد میں پڑھنا، شرطن کانا و شطرن کانا، حیث لا یکون الاخلال بہی الا اخلالا بتلک الخصوصیہ، خصوصیہ یعنی وہ شرط یا جو فرد کا بن رہا ہے قنوت اور مسجد میں ہونا، یہ فقط اس کے تشخص میں خلل ہے، نہ کہ اصل ماہیت اصل حقیقت معمور بہی میں کوئی خلل نہیں ہے، وہ صحیح ہے۔ ما تحقق الماہیہ بخصوصیہ اخرى غیر موجبہ تلک المزیہ، تو وہ کہتے ہیں جو ہے نا وہ مزیت جو مسجد میں نماز پڑھنا یا قنوت پڑھنا وہ مزیت تو نہیں تھی، لیکن خصوصیت اخرى کے ساتھ ماہیت متحقق ہو گئی، جو اس کے اجزاء و شرائط تھے وہ تھے، بلکانت موجبہ لنقصان، ہاں مثلا بعض ایسی جگہ نماز حمام میں پڑھ دی ہے، نار والے بیوت میں پڑھ دی ہے، تو وہاں نقصان ہو گیا، نماز تو ہے لیکن مزیت کی بجائے نقصان ہے اس میں، یعنی اس کے اجر میں کمی ہے، کما اشارنا الیک الصلاۃ فی الحمام۔ کتنی رہ گئی عبارت؟ بہت ہے نا، چلو باقی کل کریں گے، چونکہ وقت جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور پھر مطلب بھی آپ تاکہ دیکھ کے آئیں گے تو الحمدللہ رب العالمین۔